السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 71 ہے سورہ نحل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کوئی ہم سے اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، تو اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہونا ہے۔ ہاں، یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی، تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہاں بیویوں کی قدر بھی بتائی گئی ہے کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملیں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو تو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، جب چاہا ٹھکرا دیا، جب چاہا ذلیل کر دیا، تو جب چاہا ڈانٹ ڈپٹ کر دی، اور اپنے بچوں کو سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور پھر اگر ان کے بچے ہو جائیں تو ان سے تو اور بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن جو سبب بنی اس کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ کس قدر ظلم کی بات ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بیویاں دی اور ان سے بیٹے دیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین سے، اور نہ وہ کر ہی سکتے ہیں۔ پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وہ ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں بھی سے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہو؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس جاتے ہو وہ تمہیں کسی بھی خیر کی توقع نہیں اس سے تمہیں ہو سکتی۔ اور آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے، جہاں وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے، اور اسے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں کا یہاں پہ سب سے پہلے ذکر ہے کہ کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کی اس تکلیف کو ہی انسان یاد کر لے تو اس سے کوئی بھی بات اپنی ماں کی بری نہیں لگ سکتی، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ماں نے ہمیں ایسا کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کام کر دیا، ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ہم ہر وقت جو ہے نا ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو آج ہم جو دنیا انجوائے کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، جنت کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے انجوائے کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ذریعہ کون بنا ہے؟ ماں باپ۔ بعض تو ناخلف ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیوں لائے تھے ہمیں، انتہا درجے کی ناشکری کا کلمہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کہتے ہیں الٹا کہ ہمیں دنیا میں لائے کیوں، بلکہ آنکھوں سے دیکھو، نعمت کا شکر ادا کرو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، کانوں سے سنو، کیونکہ یہ دونوں دل کے دروازے ہیں۔ جو بھی چیز ان 2 ذرائع سے گزرتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ نے کیا کہا ہے، دل جو ہے شکر ادا کرو ان چیزوں پر۔
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا؟ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں پرندوں کی بات کی گئی ہے، پرندوں پر غور و فکر کریں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑاتا آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات ہی نکال لیتے تھے، اڑتے پرندے سے بھی ہمیں کچھ سکھا دیتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے عبرت کی نگاہ، یہ ہوتی ہے شکر گزاری، یہ ہوتا ہے غور و فکر جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تلقین کی ہے۔ جانوروں کی طرح نہیں رہنا دنیا میں، آنکھیں کان بند کر کے نہیں رکھنے، صرف خواہشات کی تکمیل پر نظر نہیں رکھنی، خود غرضی کی زندگی بسر نہیں کرنی، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، احسانات کو ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو بھی مانے، اور جو بندوں کی طرف سے ان کے بھی احسانات ماننے چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں وہ کبھی کبھی کاٹ بھی لیتی ہیں، جیسے شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ہمیں شہد ملتا ہے، لیکن وہ بعض کا کیا ہوتا ہے کاٹ بھی لیتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ہیں، لیکن بعض کا نعمتیں کاٹ بھی لیتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، ان کی اون سے، ان کے پشم سے، ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائیں۔ یعنی گھروں کی نعمتیں انسان چاہے تو 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہ رہ کے آیا ہو، لیکن اپنے چھوٹے سے گھر میں بھی اس کو جتنا سکون ہوتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیدا کیا ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے، پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، تمہارے لیے قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو تکمیل کرتا ہے تاکہ فرما بردار تم بن جاؤ۔ پھر اگر یہ نہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے، اور اگر یہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی، اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے، بلا شبہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی یہاں شریک کیا کہیں گے کہ ہم نے تو اب تمہیں اپنی عبادت کا کب کہا تھا، وہ فوراً ہی جو ہے اس بات سے مکر جائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو غیر اللہ کو پوجنا ہے یہ صرف اصل میں اپنی خواہش کی تکمیل ہے، اور جو چیز اٹریکٹ کرے، جو چیز مزین ہو، اس کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے الہوں کا تصور ہے، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یا تو وہ انسان سے ڈر جاتا ہے، اس انسان سے، یا انسان نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یا اس سے کوئی خواہش پوری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا انسان بچھ جاتا ہے۔ جبکہ ان سب کو بھی بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس اللہ کو بھول کر اس کی تقلید کرنا کتنا غلط فعل ہے یہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے، اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، ان کے بدلے جو فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، ان لوگوں پر آپ گواہ بنا کر لائیں گے، تو ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کو واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ تو قیامت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پچھلے تمام انبیاء کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی جو ہے قوم کو پیغام پہنچایا ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ ہاں، قرآن کے ذریعے، قرآن کی وحی کے ذریعے، تو پھر یہ ہماری گواہی بنتی ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی اور برائی کا زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی قرآن کی اس آیت کو
سب سے جامع آیت قرار دیا گیا. اس میں 3 کام کے کرنے کا حکم ہے اور 3 سے رکے جانے کا حکم ہے. سب سے پہلے عدل کا حکم ہے. عدل سے مراد فرائض ادا کرنا یا عدل سے مراد اعتدال والی زندگی بسر کرنا. احسان دوسرا مستحبات کو ادا کرنا، حق سے زیادہ دینا، خاص طور پہ رشتہ داروں سے احسان کرنا. کیونکہ انسان برادری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، یعنی جیسا وہ کریں گے ویسا ہی وہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ احسان کرنا ہے. وہ نہ بھی کرے تب بھی کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. وہ کچھ بھی کر لیں، آپ کی طرف سے احسان ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ یعنی رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. تو رشتہ داروں کو سلام کرتے رہیں. اصل میں جب بہت عرصے تک نہیں ملتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی ملتے ہیں تو پھر ملتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. اس طرح دوریاں ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر عرصہ گزرنے کے بعد ہمت نہیں رہتی ان سے ملنے کے لیے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا میں کیا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. اور اگر لوگ نہیں سمجھ رہے تو کیا ہوا؟ انسان جس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسان کا ذکر کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، میں نے احسان کا معاملہ ہی کرنا ہے. یعنی لوگ جو مرضی سمجھے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو آپ اپنی طرف سے وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. کسی کی ایسی بات کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں چاہیے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر صلہ رحمی کریں گے، احسان کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی تھی وہ کیا تھی؟ اپنی بیماری کے آخری ایام میں کہا تھا کہ تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. بعض کا ہم انتظار کرتے رہتے کہ ان کی طرف سے پہل ہو، نہیں بلکہ کیا فکر ہونی چاہیے؟ خود پہل کرنی چاہیے. نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات میں بھی اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، بلکہ خود کرنا ہے. تو 3 چیزیں جو ہے کرنے کا حکم ہے، پھر 3 چیزوں سے منع بھی کیا گیا. فحش باتیں، فحش کلام، منکر گناہ کے کام، جسے ظلم اور سرکشی والی باتیں، یہ سب کرنے سے منع فرمایا گیا اس آیت میں. اور اگر تم نے کوئی عہد کیا ہو، تیسرا ہے اگر کوئی عہد کیا ہے تو اس کی بھی پاسداری رکھنی ہے، قسموں کو نہیں توڑنا. اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. جب تم آپس میں عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو. اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جسے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سود توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کیوں ٹکڑے کر ڈالا؟ اب اتنی محنت سے سود تیار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ غصے کی وجہ سے. تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو بعض لوگ کام کرتے ہیں لیکن غصے میں آ جاتے ہیں، اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. وہ کہ بعض لوگوں کو کھانا پسند نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو ہی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. غصے کے عجیب اظہار انسان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے نا ایمان سے بھرا نہیں ہوتا. جب وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے تب اس کے اندر غصہ آتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب ایک ہی امت بنا دیتا ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا. تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جھوٹی قسم کھا کر ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و اسباب. اور اللہ کے پاس ہم نے کیا بھیجا ہے؟ اپنے نیک اعمال.
تو وہ باقی رہیں گے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جن لوگوں نے صبر کیا یقیناً انہیں ہم ضرور زیادہ اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو عمل کرتے تھے. جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے, پاکیزہ زندگی, اور ہم ضرور بدلے میں اس کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. تو جو بھی اچھے عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو, ایمان شرط ہے, ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ اور آخرت میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ. لیکن جو صرف دنیا طلب کرتا ہے تو بعض کا انسان کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو کیا ملے گا؟ جنت. اس کو دنیا بھی دی جائے گی اور آخرت بھی دی جائے گی, ان کو دونوں چیزیں دی جائیں گی. پر جب آپ قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے. بسم اللہ اگر سورت کے شروع میں ہے تو پڑھ لیں, اگر نہیں ہے درمیان میں تو خالی اعوذ باللہ بھی بہت ہے. کیونکہ شیطان جو ہے ہمیں قرات میں ہمارے حائل ہوتا ہے, ہم سے غلط قرات کروا دیتا ہے. ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان ہے, جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی تو اخلاص کے ساتھ توکل ایسی چیز ہے جو شیطان کے پھندے سے بچاتی انسان کو. تو شیطان کا زور ایسے لوگوں پر نہیں چلتا, اس کا زور تو صرف اسی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں. اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں وہ, اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے, بلکہ اس میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں روح قدس نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا. روح قدس سے کیا مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہو. اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں. اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. اس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ماسوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو, مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یعنی انسان بہت تکلیف ہے جب گر جائے, لیکن اگر زبان سے وہ بات نہ نکالے جس پر اس کا دل راضی نہ ہو تو وہ اس کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. مثلا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اللہ کی تکالیف برداشت کی, اس پر صبر کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کفریہ کلمات نہ کہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عذاب سے بچا لینا اور جنت بنا دینی اس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا اور دین چھوڑ دیا, خواہ مرتد ہو جائیں, یا دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا یا اپنے فرائض چھوڑ دیے. کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا کیا ہے؟ گھاٹے کا موجب ہے, آخرت میں محرومی کا سبب ہے. اس لیے تو دنیا کی نیت انسان کے عمل کو بھی حقیر کر دیتی ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت ہو, اس کے کیا نیت ہو جہاد کرنے کی کہ میں یہ رسی حاصل کر لوں گا مال غنیمت میں سے, تو اس نے کیا کیا, اس کی بری نیت یعنی اسے اپنے جو ہے جہاد کا جو ثواب ہے وہ ختم کر لیا. یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کی حقیر چھوٹے چھوٹے چیزوں کے فائدے اٹھائے, تو اس کا انتظار کیا. تو یہ سراسر کیا ہے, خسارے کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, یہی لوگ غافل ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے. انسان اپنے آخرت کے فائدے کو بھول جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو شیطان کا وار کیا ہے, نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹا دینا, اسے غافل کر دینا, پھر اسے دنیا کے کام کو سجا دینا,
پھر اس کے لیے رغبت دلا دینا، پھر اس کو فائدے گنوانا، پھر انسان اس میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ دین سے وہ کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان دنیا کو ہی اپنا محور اور مقصد بنا لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، نہ کلام الہی وہ سن سکتے ہیں، نہ آیات پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ہر شخص اپنی بابت جھگڑا ہی کرتا آئے گا، ہر شخص اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے کس نے بہکایا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے حجتیں پیش کرتا رہے گا اور اسی میں وہ مشغول رہے گا۔ پھر اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہ کون سی بستی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ کون سی بستی ہے؟ مکہ کی بستی۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا۔ اب اسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا۔ کون سے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی حلال کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ کھاؤ لیکن ساتھ میں کیا کرو؟ شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، پس وہ شخص مجبور کر دیا جائے گا، بشرطے نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں، ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی حلال و حرام کہنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے حلال و حرام بناتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے تھے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھی، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی پوری امت جتنا کام کر دیا انہوں نے، وہ ان کے ماننے والے بہت زیادہ نہیں تھے اس وقت۔ کہانی تن سے مراد ہے اطاعت، دوام، یعنی دوام رہنا، اطاعت میں رہنا، ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے اطاعت کرنا۔ شکر گزار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔ یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خود جانتا ہے۔
یعنی یہ دعوے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے بات کرنا، اور عمدہ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے دل میں ایسی بات ڈالی جائے جو جس کے دل میں دلیل کے ساتھ بات دل میں اتر جائے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی اسی قدر بدلہ لو، اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس آیت میں برائی کا بدلہ صبر کے ساتھ یعنی مسنون جو فعل ہے وہ صبر ہے، لیکن برائی کا بدلہ جتنی برائی کسی نے کی اتنا لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سے 1 انچ بھی اسے زیادتی بڑھ جاتی ہے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہو اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔